الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو اور میرے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس کا مطلب و مفہوم یہ ہے، تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے نوجوان دوستو، آج ہم نکاح جیسی عظمت اور عظیم سنت کو، ہم نکاح کی عظمت اور اہمیت کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم نے غیروں کے چال و چلن کو اپنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی دشمنی طاقتوں نے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے نوجوانوں میں زنا جیسے عظیم جرم کو عام کر دیا ہے، اور آج ہمارے نوجوان زنا میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ نوجوان جو قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں، وہ نوجوان بہنیں جو دین اسلام کو، دین کے بہادر شہدائی عطا کرتی ہیں، وہ بہنیں آج اپنے ایمانوں کا سودا کر بیٹھی اور غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان نکاح سے دور جا رہے ہیں اور زنا جیسے عظیم جرم سے قریب ہو رہے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ خبردار زنا کے قریب بھی مت جانا، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ آج کیا وجہ ہے جو ہمارے نوجوان زنا سے جڑ رہے ہیں اور نکاح سے دور ہو رہے ہیں؟ ہم نیوز پیپر، ٹیلی ویژن اور موبائلوں کے ذریعے طرح طرح کی خبریں روزمرہ سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے آس پڑوس میں بھی ہمیں خبریں سننے کو مل جاتی ہیں کہ فلاں لڑکا فلاں لڑکی کو بھگا کر لے آیا، فلاں لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہمارے نوجوان بھائی اپنے ماں باپوں کی عزت مٹی میں ملا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر کون سی ایسی وجہ پیش آئی کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نکاح میں دیری کرتے ہیں، نکاحوں میں تاخیر کرتے ہیں۔ میں کس کا گلہ کروں؟ آج ہماری مسلمان بہنیں اپنے ایمانوں کا سودا کر بیٹھی، غیر مسلموں سے شادیاں کر بیٹھی اور مرتد ہو گئی۔ مرتد کون ہوتے ہیں؟ مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد یعنی وہ شخص جو اپنے دین سے پلٹ جائے۔ مرتد کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کہ تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ گئے
اور اسی کفر کی حالت میں انہیں موت آئی، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے تمام دنیاوی اور آخروی اعمال رد کر دیے جائیں گے، غارت کر دیے جائیں گے۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں کیوں بڑھ گئی؟ کیا ان کی وجوہات ہیں؟ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ چند وجوہات پیش نظیر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی اور بڑی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ آج ہمارے نوجوان نکاحوں میں دیری کر رہے ہیں، نکاحوں میں تاخیر کر رہے ہیں۔ ان کی عمریں 30 40 سال ہو جاتی ہیں لیکن وہ نکاح نہیں کرتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا ہے، آج ہم نے غیر مسلموں کے طریقے کو اپنا لیا ہے۔ جہیز جیسی ناپاک اور گندی چیز کو آج ہم مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے وہ لوگ جو لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کسی جہیز کے بھکاری کو جہیز میں 2 لاکھ روپے چاہیے، کسی جہیز کے بھکاری کو جہیز میں موٹر سائیکل چاہیے، کسی جہیز کے بھکاری کو جہیز میں کار چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اس جہیز کی بیماری کو اپنے معاشرے میں ہمیں اور آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کی تیسری وجہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ آج ہم نکاح سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے نہیں بلکہ شان و شوکت اور دولت اور شہرت کے لیے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شادیوں کے بعد، نکاحوں کے بعد میاں اور بیوی میں محبتیں نہیں رہتی اور اس کا انجام ہمیں طلاق کی صورت میں دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ چوتھی وجہ، آج ہم نے طلاق کو کھیل سمجھ لیا ہے، مذاق سمجھ لیا ہے۔ جب جی میں آیا طلاق دے دی۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ طلاق کیا چیز ہے؟ ہمیں طلاق کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ طلاق کیسے دینی چاہیے، طلاق کب دینی چاہیے، طلاق کیوں دینی چاہیے، طلاق کیا چیز ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ بس ذرا سا بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا، طلاق دے دی۔ بس ذرا سا بیوی نے کھانے میں دیر کر دی، اسے طلاق دے دی۔ بیوی نے الپس میں آ کے چڑچڑے پن میں 2 الفاظ کہہ دیے، اسے طلاق دے دی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگرچہ اللہ رب العزت نے طلاق کو جائز قرار دیا ہے لیکن اللہ رب العزت کے قریب طلاق بہت ہی ناپسند ہے۔ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو آپسی دلوں میں نا اتفاقیہ پیدا کر دیتی ہے، جو بہو کو سسرال سے جدا کر دیتی ہے، میاں کو بیوی سے جدا کر دیتی ہے، بچوں کو ماں باپ سے جدا کر دیتی ہے۔ اور طلاق کی طرح طرح کی خرابیاں ہیں، میں آپ کو بتانے بیٹھوں تو وقت زیادہ ہو جائے۔ میں اپنے شادی شدہ بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے طلاق جیسی چیز سے جتنا ہو سکیں آپ بچیں۔ 5ویں اور بنیادی وجہ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے عورتوں کی عزت کرنا کم کر دیا ہے۔ ہم نے انہیں کھلونوں کے مانند سمجھ رکھا ہے۔ جب جی میں آیا ان کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے۔ ایسی ہی نہ جانے کتنی ہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج اسلامی دشمنی طاقتوں کو ایک سنہرا موقع فراہم ہو گیا ہے اور وہ آج ہماری ماں بہنوں کو، ہماری مسلم ماں بہنوں کو برگلاتے ہیں، بہکاتے ہیں اور اپنے اس ناپاک سازش کا شکار بنا لیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے اور اس کا ہمیں اور آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں۔
میں اپنی ان ماں بہنوں سے کہنا چاہوں، میں اپنی مسلمان ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ آگ لگے ایسی محبت کو جس میں آپ کو اپنے دین و ایمان کا سودا کرنا پڑے، آگ لگے ایسی محبت کو جس میں آپ کا استعمال کیا جائے اور آپ کو حق کے راستے سے ہٹایا جائے۔ لیکن میرا یہ کہنے کا ہرگز مطلب نہیں کہ ان میں ان عورتوں کی غلطی نہیں، ان میں ان ہماری بہنوں کی غلطی نہیں جو مرتد ہو چکی، اس میں ان کی بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ کیا انہیں اتنا علم و شعور نہیں کہ ایک انسان کے ایک محبت کے خاطر وہ اپنے اللہ رب العزت سے تجاوز کر گئیں، وہ اپنے دین و ایمان کا سودا کر بیٹھی اور ان سے شادیاں کر لیں؟ اللہ کے واسطے آپ ان سب چیزوں سے بچیں۔ ایک کاش کہ ان کے ماں باپوں نے ان کو دینی تعلیم دی ہوتی، انہوں نے یہ حرکت کری، کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت اتنی پیار سے ہم سے بات کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں، ڈائریکٹلی ہم سے بات کر رہے ہیں کہ اے میرے ایمان والو، اے میرے اپنوں، اللہ سے ڈرو، اللہ رب العزت سے ڈرو کہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ ایک کاش ان کے ماں باپوں نے انہیں اسلامی تعلیم و تربیت سے نوازا ہوتا اور مدارس اور مساجدوں میں بھیجا ہوتا تاکہ وہ دین علم حاصل کر پاتی، تو آج میں سمجھتا ہوں شاید ہمیں یہ دن نہ دیکھنے کو ملتا۔ پاک دامن بنو میرے نوجوان بھائیوں، پاک دامن بنو میری نوجوان بہنوں۔ میرا اللہ، ہمارا اللہ ہم سے وعدہ کرتا ہے، قرآن کریم میں وہ کہتا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ بد عورتوں کے لیے، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں متعین ہیں، اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں بنائی گئی۔ تو بس میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوان بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ان حرام کاموں سے بچیں، اور اگر آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں تو آپ سنت کے مطابق نکاح کا پیغام پہنچائیں۔ اگر آپ کو کوئی لڑکا پسند آتا ہے تو بڑی ہی عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنے نکاح کا پیغام پہنچوائیں اور نکاح کریں۔ آخر میں تمام والدینوں سے، تمام ماں باپوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کے نکاحوں میں دیری نہ کریں، اور جتنا ہو سکے ان رسم رسومات سے بچیں اور سنت کے مطابق نکاح کریں، اپنے بچوں کا نکاح کریں۔ اور جب آپ اپنے بچوں کا نکاح کریں، رشتہ کریں، تو اس سے پہلے آپ اپنے بچوں سے ضرور معلوم کر لیا کریں کہ وہ راضی بھی ہیں یا نہیں، ہرگز ان کا رشتہ زبردستی کہیں نہ جوڑیں۔ نکاح کو عام کیجئے، نکاح کو آسان بنائیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔